یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا جو عورت خلا لیتی ہے خامن سے تو وہ دوبارہ خامن سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس میں اب جو ہے نا وہ جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آیا خلا جو ہے خلا وہ طلاق ہے یا نہیں ہے۔ جن فقہا نے یہ سمجھا کہ خلا بھی طلاق ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ خلا کیا ہے؟ طلاق ہے، لہٰذا یہ اس کا بھی حکم طلاق والا ہے۔ خاوند نے اگر طلاق دے دی ہے تو پہلی دفعہ طلاق ہوئی تھی، عدت کے بعد عورت عدت میں ہوگی یا عدت گزر چکی ہوگی۔ اگر عدت کے اندر ہے تو دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ خلے کو طلاق۔ لیکن جنہوں نے کہا کہ یہ خلا طلاق نہیں، یہ فسخ نکاح ہے۔ کیا ہے؟ فسخ نکاح۔ یہ نکاح کا ختم ہو جانا ہے، ٹوٹ جانا ہے، تو اس کا حکم نکاح کے ٹوٹنے والا ہے، یہ طلاق والا نہیں۔ اچھا، وہ فسخ جو ہوتا ہے نا، اب وہ طلاق کے تو احکام ہیں کہ 1 2 3 تیسری مرتبہ کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ 3 طلاقیں پوری ہو گئی ہیں تو اس خامن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فسخ میں یہ نہیں، فسخ تو ٹوٹ گیا، جب ٹوٹے تو پھر جڑ سکتا ہے، جب ٹوٹے تو پھر جڑ سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جنہوں نے اس کو طلاق سمجھا انہوں نے طلاق والے احکام لگائے، جنہوں نے اس کو فسخ سمجھا انہوں نے کہا یہ فسخ نکاح ہے، دوبارہ نکاح ہو، جب بھی خلا ہو چاہے جتنی دفعہ مرضی ہو دوبارہ نکاح ہو جائے، پھر دوبارہ نکاح ہو جائے۔ یہ بنیادی بات آپ کو سمجھ آئی ہے۔ تو اس کے اوپر اب جو دلیل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے بدایت المجتہد، اس کو اگر آپ پڑھیں اس میں یہ بحث کی ہوئی ہے، تو بہت سارے فقہا اس بات کی طرف ہیں کہ یہ طلاق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں خلے میں اور طلاق کے اندر۔ اچھا، اسی طرح ایک کتاب ہے الانصاف، تو اس میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال ہیں، تو ان کی بھی جو رائے ہے وہ یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ اس میں یہ تفصیل کے ساتھ بات ذکر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس میں فرق کرتے تھے، طلاق کے اندر اور خلے کے اندر، اس کو وہ فسخ سمجھتے تھے، اور ان کی رائے پر عبداللہ امام احمد جو ہیں امام احمد ابن حنبل وہ بھی ہو گئے اور امام شافعی بھی ہو گئے۔ امام شافعی کی بات آپ ہدایت المجتہد میں دیکھ لیں، الانصاف میں جو ہے نا وہ امام احمد ابن حنبل کے جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ بڑی تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف۔ میں آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں جس سے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ طلاق اور خلے میں فرق ہے۔ دیکھیں، طلاق جو ہے نا یہ مرد کو دیا گیا جو اختیار ہے وہ طلاق ہے، جس میں مرد بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس میں کوئی حق مہر یا کوئی چیز وہ واپس نہیں لیتا، نہ مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن خلا کیا ہے؟ خلا کا معنی ہوتا ہے اتارنا۔ اللہ نے کہا نا تم دونوں لباس ہو، تو وہ بیوی کو اس نے لباس بنایا، بیوی اتار کے پھینک دیتی ہے، خلا ہے بیوی کی طرف سے، اور اس کے عوض وہ کیا کرتی ہے کہ میں نے یہ اتار دیا تمہارا لباس، یعنی تمہارا نکاح ختم کر دیا، اور یہ لو اپنا عوض حق مہر جو تم نے دیا ہوا تھا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ خلا ہو جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ فرق ہے اور حدیث بھی یہ کہتی ہے فرق، تو وہ آپ نوٹ کریں، مطلب جو ہے نا وہ دیکھ لیں۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 229 ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ طلاق مرتان ہے، طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ۔ اچھا، پھر آگے جا کے یہ 2 مرتبہ طلاق کا ذکر ہو گیا، آگے جا کے پھر کہا کہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، اگر عورت فدیے میں کوئی چیز دے دے، 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، اس کے بعد عورت فدیے میں اگر کوئی چیز دے دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عورت اگر فدیے کے اندر دیتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا تو تم ایسے کرو اس 2 مرتبہ کے بعد تیسری طلاق یا تو روکے رکھو یا چھوڑ دو،
تو 3 طلاقوں کا ذکر آیا، درمیان میں ایک ایسی چیز کہ عورت اگر پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے تو اگر ہم اس کو طلاق شمار کریں تو یہ چیزیں تو بن جاتی ہیں 4 طلاقیں. الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. ٹھیک ہے نا، یا تو 2 دفعہ طلاق دی، اس کے بعد رکھو، دوبارہ رجوع کرو، تو رجوع کرے گا تو پھر تیسری طلاق دے گا تو بیوی ختم. 3 یہ طلاقیں ہو گئی اور ایک درمیان میں یہ فدیے والی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے اگر طلاق مانو گے تو یہ 4 طلاقیں بن جائیں گی. تو گویا یہ ایک درمیان میں الگ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہوئی ہے. قرآن کی اس آیت سے اشارہ نکلتا ہے تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے خلا فسخ نکاح ہے. حدیث بھی موجود ہے اس کے اوپر. حدیث ہے سنن ترمذی میں 1185 نمبر. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربیہ بنت معوذ نے خلا لے لیا عورت نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت کا فیصلہ کیا 1 حیض. اچھا اگر طلاق اور خلا ایک چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کیوں کرتے؟ قرآن کی آیت میں بھی اگر ایک بناتے ہو تو پھر 4 طلاقیں بن جائیں گی. 2 طلاقوں کا ذکر ہے، پھر آگے جا کے تیسری طلاق دینی ہے تو بیوی ختم. اور درمیان کے اندر کیا ہے کہ اگر فدیہ دینا چاہے تو عورت دے سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ الگ چیز ہے طلاق سے، اور اس میں فرق ہے. اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب طلاق کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو وہ تو رہیں گی 3 حیض انتظار کریں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلا لینے والی عورت کا 1 حیض فیصلہ کر دیا. تو یہ قرآن پاک کی آیت اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس میں فرق ہے، لہٰذا خلے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. خلا فسخ نکاح ہے، جتنی دفعہ بھی ہوگا. نکاح ٹوٹا ہے دوبارہ تجدید نکاح، نکاح ٹوٹ گیا دوبارہ تجدید نکاح ہوگا.